السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز میں حضرت نوح علیہ السلام کا شروع ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی۔ ان میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا اس نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبداً شکوراً کے لقب سے یاد کیا ہے۔ فرمان الہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں، بے شک وہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ نوح کے نام سے، اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی چالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گرا گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 ہے، اور انہوں نے کہا، اے لوگوں، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان لوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔
جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کی مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں مجسموں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 1 ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبداً شکوراً، شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 2 سے 4 ہے، فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو صرف ہماری طرح انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب، کم عقل اور بیوقوف لوگوں نے کی ہے، تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم کیسے نبی بن گئے؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 27 ہے، فرمان الہی ہے، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 24 سے 25 ہے،
ان نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے قوم کے شبہات کا ازالہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل و فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61 سے 62 ہے۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 107 سے 110 ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔